بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہے میرے پاس آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ مضمون ہے میرے پاس وقت کی پابندی، اور دوسرا اس کا نام آ سکتا ہے آپ کے پیپر میں طلبہ کے لیے وقت کی اہمیت۔ تو ان دونوں میں سے جو بھی نام آئے مضمون آپ نے یہی لکھنا ہے جو آگے آپ کو بتایا جائے گا۔ اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اچھے سے کمنٹ کریں تاکہ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ کے لیے بر وقت ہم چینل پر اپلوڈ کرتے رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں مضمون کی طرف اور پیپر کی تیاری کر لیں۔ اب پیپر ہونے میں بہت کم ٹائم ہے، اس وجہ سے کسی کام کو وقت مقررہ پر سر انجام دینا پابندی وقت کہلاتا ہے۔ دنیا میں کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی وقت کا پابند ہو، حاکم ہو یا محکوم، آقا ہو یا غلام، امیر ہو یا غریب، تاجر ہو یا کاشتکار، یہ سب وقت کی پابندی کر کے ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس چند لمحوں کی تاخیر انسان کے لیے ناقابل تلافی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ مشہور فاتح نپولین کا جنرل میدان جنگ میں چند منٹ دیر سے پہنچا، جس کے نتیجے میں اسے شکست فاش ہوئی۔ اس تاخیر کی سزا نپولین کو ساری عمر بھگتنی پڑی اور بڑے بڑے نقصانات سے دوچار ہونا پڑا۔ دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، لیکن گزرے ہوئے وقت کے لمحات کسی قیمت پر بھی واپس نہیں لائے جا سکتے۔ جس طرح ہوا کا گزرا ہوا جھونکا، دریا کا بہتا ہوا پانی، کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آ سکتا، اسی طرح وقت کا واپس آنا بھی ممکن نہیں۔ مظاہرے قدرت بھی وقت کی پابندی کا درس دیتے ہیں۔ چاند اور سورج کا مقررہ وقت پر طلوع و غروب ہونا بھی وقت کی پابندی کا ایک ثبوت ہے۔ اگر چاند، سورج اور دیگر اجرام فلکی وقت کے پابند نہ ہو تو دنیا کا نظام دھرم بھرم ہو جائے۔ اسی طرح موسم کا تغیر و تبدل بھی نظام قدرت کا ایک حصہ ہے۔ اگر موسموں کی تبدیلی وقت پر عمل میں نہ آئے تو فصلوں کا اگنا اور پکنا، پھلوں کی مٹھاس اور پھولوں کی خوشبو حاصل کرنا ناممکن ہو جائے۔ گرمی، سردی، بہار اور خزاں کا تصور بھی ختم ہو جائے۔ اسلام کے تمام ارکان جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ بھی ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتے ہیں۔ مؤذن مقررہ وقت پر اذان دے کر ہمیں نماز کی طرف بلاتا ہے۔ ہم مقررہ وقت پر نماز ادا کرتے ہیں، اسی طرح ہم مقررہ دنوں میں ایک دیے گئے نظام الاوقات کے تحت روزے رکھتے ہیں۔ کیا مجال کہ کوئی ایک لمحہ پہلے افطاری کرے۔ اسی طرح حج کے لیے بھی ایک خاص وقت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی وقت کی پابندی بہت پسند ہے۔ کسی مفکر نے سچ ہی کہا ہے کہ وقت انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر انسان ذرا بھی غفلت سے کام لے اور اپنے کاموں میں وقت کی پابندی کا خیال نہ رکھے تو یہی وقت اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ وہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، یہ دبے پاؤں گزر جاتا ہے۔ جو شخص آگے بڑھ کر وقت کا دامن تھام لیتا ہے اور اس کے لمحات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، وہی اپنی زندگی میں کامیاب ہے، اور جو وقت کی قدر نہیں کرتے وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ قوموں کی ترقی کے لیے وقت کی پابندی اور زیادہ ضروری ہے۔ مغربی اقوام جو زراعت، تجارت، صنعت و حرفت، سائنس، طب اور دوسرے علوم میں ہم سب سے بہت آگے ہیں، ان کو یہ مقام وقت کی پابندی سے ملا ہے۔ ان کے برعکس جن قوموں نے وقت کی پابندی نہیں کی اور اس کی قدر اور قیمت کو نہیں پہچانا، وہ زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئیں۔ طلباء کے لیے وقت کی پابندی نہایت ضروری ہے۔
اگر ایک طالب علم صبح سویرے وقت مقررہ پر اٹھتا ہے، وقت پر اسکول جاتا ہے، پڑھائی محنت اور باقاعدگی سے کرتا ہے، وقت پر کھیلتا ہے اور وقت پر سوتا ہے، تو اس کی صحت بھی اچھی رہتی ہے اور وہ تعلیم میں بھی ترقی کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو طالب علم وقت کا پابند نہیں، وہ امتحان میں کبھی بھی نمایاں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو بچوں، آئی ہوپ سو آپ کو بہت ہی اچھی طرح وقت کی پابندی کی اہمیت کے بارے میں اندازہ ہوا ہوگا، اور طلبہ کے لیے بھی کس قدر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز جو ہے وہ ہمیں وقت کی پابندی کا جو درس دیتی ہے۔ سورج اپنے ٹائم پر آتا ہے اور غروب ہوتا ہے، چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے اور ستارے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ گویا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے وقت مقررہ پر محفوظ کی ہوئی ہے۔ قیامت بھی اپنے ایک وقت مقررہ پر ہی آئے گی۔ تو مزید ایسی اچھی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، پیارا سا کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.